बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक है अपनी मार्केटिंग के साथ। लेक सिटी की वीडियोस की सीरीज़ हमारी जारी है और इससे पहले हमने एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू किया था डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अब्दुल रऊफ साहब का, और उसमें उन्होंने जो प्रोजेक्ट की फैसिलिटीज़ हैं, लोकेशन है, ओवरऑल जो एक ओवरव्यू था प्रोजेक्ट का वो हमें दिया। हमने ये देखा कि लेक सिटी जो है वो बहुत सारे लोगों का हॉट फेवर प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है, लेकिन इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा नोट किया गया है कि जिस तरह से लेक सिटी की प्लानिंग की गई है फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है फॉर इन्वेस्टर। जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पे अपने कमर्शियल प्लाजास बाय किए हैं, प्लॉट्स बाय किए हैं और उसके बाद कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे खुश है। मैं पर्सनली सैटरडे नाइट को यहाँ पे मैंने विज़िट किया। मैंने सोचा कि डाइनिंग जो है वो यहाँ पे करते हैं, तो बहुत सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद थी। फिर एक रेस्टोरेंट का मैंने इंतखाब किया और फैमिली के साथ हमने यहाँ पे डिनर किया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि एक प्रोजेक्ट ऐसा है जहाँ पे तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको विद इन द प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे क्या क्या कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के जो अपॉर्चुनिटी है वो मौजूद है और उसके रिटर्न्स कैसे जो है वो मिलेंगे, इस तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सलाम, सब क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रऊफ साहब थैंक यू, आपने टाइम निकाला हुआ है और हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लेक सिटी को लेकर डिस्कशन करें। एक इन्वेस्टर की बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और कमर्शियल में जब कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो वो रेजिडेंशियल से ज़्यादा छानबीन करता है। उसकी कोशिश ये होती है, क्योंकि कमर्शियल में कंपैरेटिवली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रिक्वायर होती है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि वो जितनी भी अपनी रिसर्च वर्क कर सकता है वो करे और उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट को लेके आए मार्केट के अंदर जहाँ पे भी उसने इन्वेस्ट करना है। हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर लेक सिटी के अंदर अभी तक कमर्शियली आपने क्या अचीव किया है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास इस वक्त कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन फिर ये होगा कि उसका जो रिटर्न है वो क्या लोग हासिल कर पाएंगे। सब थैंक यू वेरी मच, आप दोबारा तशरीफ लाए। अदर साहब, जो कमर्शियल है उसमें अक्सर जो लोग गलती करते हैं वो है डिज़ाइनिंग, उसकी प्लानिंग। कमर्शियल, अगर आप सक्सेसफुल कमर्शियल की रेशो देखेंगे कहीं पे भी, लाहौर में किसी भी शहर में, तो अगर आप प्रॉपर कमर्शियल मार्केट बनाते हैं जिसमें गुड नंबर ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग या कमर्शियल मॉल्स हो, तो वो सक्सेसफुल रहती है। उसी को देख के हमने, जैसे बाकी सारी मास्टर प्लानिंग के ऊपर हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंशियल, हमने कमर्शियल में भी कमर्शियल को 3 या 4 मेजर जोन्स में रखा। एक जोन को हमने बिजनेस वे का नाम दिया, विच इज अप्रोचेबल फ्रॉम द मेन ड्राइव एंड रोड अप्रोच ऑफ लेक सिटी। एक को हमने डाउनटाउन कहा, जो कि विच इज अप्रोचेबल डायरेक्टली फ्रॉम द रिंग रोड, आई बिलीव यू वुड हैव सीन। जी मैंने देखा। और तीसरा फिर कमर्शियल हमने सेंट्रल कमर्शियल, जो कि राउंड अबाउट के अराउंड और मेन बोulevard के साथ है। इन 3 कमर्शियल्स को हमने इस तरह से जोनिंग किया। अब जब हम तीनों कमर्शियल्स की बात करें, तीनों कमर्शियल्स के अंदर जो हमारे पास इस वक्त ब्रांड्स की बात करें, जैसे आपने खुद एक्सपीरियंस किया यहाँ आके, तो हमने सारे लोकल मेन ब्रांड्स, मेजर में लोकल ब्रांड्स, और फिर हम मेजरली सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, मैकडॉनल्ड्स, KFC, टिम हॉर्टन, ब्रिम्स बर्गर एंड लॉट मोर, तहजीब इज कमिंग अप एज वेल। अगर हम मेन बोulevard की बात करें तो यहाँ पे भी इसी तरह से बैंक्स और काफ़ी सारे जी, बैंक्स तो सारे ही ऑलमोस्ट बैंक सारे हैं, मेजर सारा कमर्शियल एरिया जो है ना आबाद है। अगर हम क्लाइंट के पॉइंट ऑफ से बात करें, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ से बात करें, आपने बड़ा दुरुस्तली फरमाया कि कमर्शियल का जो क्लाइंट होता है या इन्वेस्टर होता है वो रेजिडेंशियल से काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है, या क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी होती है, तो उसका नॉलेज भी उसी तरह से ज़्यादा होता है। तो उसी को देख के हमने ये सारा प्लान किया। तो मेरे पास जो बिजनेस वे में शुरू में लोग आए, वो इस वक्त तकरीबन 3 गुना, यानी कि 300 टाइम्स प्रॉफिट के ऊपर अपनी उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ग्रो कर चुकी है। अगर मैं डाउनटाउन की बात करूं तो वहाँ जो है, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 400 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं कितने का आपने लॉन्च देखिए, किया? हमने 3 करोड़ 20 लाख रुपए का कमर्शियल 8 मरले प्लॉट डाउनटाउन पर लॉन्च किया, और इस वक्त वहाँ मार्केट में 30 करोड़ का भी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो यू गो एंड सर्च योरसेल्फ, आप खुद देख सकते हैं। तो ये ग्रोथ रेशोज हैं। बिजनेस वे में मैंने 6 करोड़ की बिल्डिंग लॉन्च की थी, अभी 15 करोड़ की बिल्डिंग है। सो इस तरह से जो है प्राइसिंग रेशोज यहाँ बड़ी हैं, और मजीद इसमें बढ़ना है, बिकॉज अभी तो मैंने ब्रांड्स ऐड करने शुरू किए हैं। अभी मजीद ब्रांड्स हैं जो मेरे पास लाइंड अप हैं विद रिस्पेक्ट टू रिटेल। कार्डी आ रहा है, सफायर आ रहा है, मेरे पास बाकी सारे बड़े ब्रांड्स हैं। दे आर मेकिंग देयर, मजे की बात, दे आर मेकिंग देयर एक्सपीरियंस स्टोर्स।
the biggest stores of Lahore in Pakistan. جی یہی میں آپ سے پوچھنے لگا تھا. اس دن سلطان صاحب بتا رہے تھے کہ کھاڑی کا جو سب سے بڑا آؤٹ لیٹ ہے وہ لیک سٹی میں بن رہا ہے. اسی طرح سے باقی سب کے بھی اسی طرح سے بڑے سفائر کا سب سے بڑا اسٹور بن رہا ہے پاکستان کا. تو ہم نے اس کو ایکسپیرینس بدل دیا لوگوں کا. اب اس کے سامنے جس کی بلڈنگ ہے اور جب بھی سفائر اوپننگ کرتا ہے اگلے سال 1.5 سال میں وہ ول گو 3 to 4 times. اگر وہاں اپرچونیٹی کسی کے پاس ہے تو ہی شوڈ ڈیفینیٹلی انویسٹ. تو ہمارا پہلے دن سے جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ریزیڈینشیل میں بات کی, ہم اپنے انویسٹر کا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہم نہ صرف اپنی گروتھ دیکھتے ہیں, اس کی گروتھ کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اور ساری چیزیں ورک آؤٹ کرتے ہیں. اسی کے لیے ہم نے یہ سارے برانڈس ایڈ کیے اور ان کے ایکسپیرینس اسٹور یہاں بنوا رہے ہیں تاکہ اس کے لیے اچھا آئے. اس وقت ہمارے پاس کیا پروڈکٹس کمرشل انویسٹمنٹ میں کیا پروڈکٹس موجود ہیں؟ اس وقت میں جو پروڈکٹس میرے پاس 5 مرلے کے پلاٹس بھی ہیں, پھر میرے پاس 8 مرلے اور 10 مرلے کے پلاٹس ہیں, اور یہ 13 مرلے بولیوارڈ کے, یہ مین بولیوارڈ پہ ہے. اوکے. اور میرے پاس بزنس وے میں 5 مرلے کی کمرشل بلڈنگس کی اویلیبلٹی ہے. اور ڈاؤن ٹاؤن میں میرے پاس اس وقت ڈاؤن ٹاؤن اور ڈاؤن ٹاؤن پرائم 2 بلڈنگس ہیں. ایک جگہ پہ ہم 10,165 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ بنا کے دے رہے ہیں, جیسے بیسمنٹ, گراؤنڈ, میزنٹ +3. اور پھر ڈاؤن ٹاؤن پرائم میں ہم 8,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ دے رہے ہیں. یہ بہت اچھی پروڈکٹس ہیں. یہ وہ پروڈکٹ ہیں جنہوں نے 3 سے 4 گنا ود ان نیکسٹ 2 to 3 ایئرس ڈیفینیٹلی ہو جانا ہے. اور اگر میں اس کی رینٹل ریٹرن کی بھی بات کروں, دوسرا جو کمرشل میں ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے, تو اس وقت میرا کوئی بھی کمرشل جو ہے وہ 8-9% سے کم پہ نہیں ہے, اس سے زیادہ پہ ہے, اس سے کم نہیں. 10% کے اراؤنڈ میری ایوریج کمرشل اگر میں رینٹل جیل بات کروں تو پروڈکٹ کی اس کرنٹ پرائس پہ بات کروں, یہ نہیں کہ جو 3 سال پہلے آپ نے خریدا تھا, کرنٹ پرائس کے اوپر اس وقت 8 سے 10% کے اوپر رینٹل آرام سے ہو جاتا ہے. اچھا, میرے نالج میں یہ ہے کہ مین بولیوارڈ پہ جتنے بھی کمرشلز ہیں وہ لوگوں نے اپنے اپنے ڈیزائن بنائے, لیکن جب کچھ دن پہلے میرے سلطان گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکھا ہے, اور ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو ڈیزائن ہے وہ یونیفارم ہونے چاہیے. آپ جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں آپ ان کو ایک خاص طرح کا ڈیزائن جو ہے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ پلاٹ بھی بیچ رہے ہیں اور آپ کمرشل بنا کے بھی بیچ رہے ہیں, تو جو پلاٹ خریدیں گے کیا وہ بھی آپ کا ڈیزائن فالو کریں گے؟ جو آپ بنا رہے ہیں وہ تو obviously آپ کا ڈیزائن ہوگا, اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی, ہم نے جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ود ٹائم پیسز سیکھا ہے اور ہم روز سیکھ رہے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ وے کہ ہم ابھی بھی ڈیزائننگ میں بہتری لا رہے ہیں, چیزوں میں بہتری لا رہے ہیں. اسی کو دیکھ کے ہم نے جو پلاٹس بھی خریدیں گے ان کے لیے جو فرنٹ تھیم ہے ہماری, وہ ایک ہم نے فکس کر لی ہر ایریا کی, ہر بلاک کی, اسی تھیم پہ ڈیزائن کریں گے. ہماری ٹیم ان کو ان ہاؤس ہماری ٹیم ہے وہ ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. پھر ہماری بلڈنگ کنٹرول کی ٹیم ہے جو سائٹ کے اوپر اس کو انشور کرتی ہے کہ دے شوڈ گو ود دیٹ پلان. تو یس وی ہیو ڈن دیٹ, تاکہ جب لانگر ٹرم میں آپ اس کو دیکھیں گے یونیفارمٹی میں آئے گا, ایک ہی پلان پہ آئے گا, تو خوبصورت لگے گا کمرشل. اور اسی میں اگین انویسٹر کا یا جو بھی کلائنٹ ہے اسی کا بینیفٹ ہے, بیکاز اس کو اس میں رینٹل ریٹرن بھی زیادہ آئے گا اور اس کی جو لک اچھی ہوگی تو اس کو گروتھ بھی اچھی ہوگی. اگر ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کریں جیسا ڈی ایچ اے کے کمرشلز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے واٹ از دا ڈفرینس؟ کیا پرائس آپ کی سیم ہے, زیادہ ہے, کم ہے, یا اور فیسلٹیز وائز آپ بہتر کنسیڈر کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں, ڈی ایچ اے میں ہر پروجیکٹ کا ایک اپنا فیچر ہے اور اپنی طرح سے ان کی پلاننگ ہے. میں شاید ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے نہ جاؤں یا کمپیریزن میں نہ جانا چاہوں, بٹ میں آپ کو بتاؤں ہم نے سیکھا ہے ڈفرینٹ لوگوں سے. ہم نے انوینٹری رکھتے ہوئے, اس کی پلاننگ رکھتے ہوئے, اور وہ ساری ٹریفک پلاننگ, اس کا راؤٹ پلاننگ, وہ سارا ان سے ہم نے بہتر رکھا ہے, جس کی وجہ سے میرے خیال میں میرا کمرشل جو ہے وہ زیادہ سکسیزفل ہوگا انشاءاللہ. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے بہت ساری کمرشل جو انوینٹری ہے وہ خود ایز اے لیک سٹی ہولڈ کر لی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے ایز اے ہولڈ اس طرح سے کی ہے کہ دیکھیں, میں اگر وہاں پہ کسی بھی جگہ پہ کوئی اینکر برانڈ نہیں لے کے آتا, فرض کر میرا ڈاؤن ٹاؤن کی بات کریں, ڈاؤن ٹاؤن میں میرے پاس کچھ تھوڑی سی انوینٹری ہم ہے جو ہم خود کر رہے ہیں, اس کے اگر میں اینکر برانڈس کو لے کے آتا, اس کے اوپر دیکھیں ایک جو عام انویسٹر ہے یا عام انڈیویجول بائر ہے, وہ کھاڑی کا سپر اسٹور اس طرح سے یا ماسٹر اسٹور اس طرح سے پلان نہیں کر سکتا جس طرح سے میں پلان کر سکتا ہوں. میرے پاس آن بورڈ انٹرنیشنل آرکیٹیکٹس بھی ہیں, نیر الزادہ صاحب بھی ہیں, اور کچھ اور انٹرنیشنل آرکیٹیکٹ بھی ہیں, تو میں ان سے سروسز لیتا ہوں, وہ اس کو نہیں کر سکتا. تو اس کمرشل کو سکسیس ریٹ بڑھانے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا. جی بہت شکریہ. ویورز, آپ نے دیکھا کہ لیک سٹی کی جو پلاننگ ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. میں نے جو پرسنلی وزٹ کیا ہے, کمرشل ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں, اس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا, کیونکہ جو ریزیڈنٹس ہیں وہ تو یہاں پہ آ رہے ہیں
لیکن تقریباً میرا خیال ہے 20,000 کے قریب گاڑیاں روزانہ انٹر ہوتی جی الحمدللہ. اور میں مزے کی بات بتاؤں, ابھی آپ نے ڈی ایچ اے کمرشل کی بات کی, میں نے زیادہ اس میں بات کرنی پسند نہیں کی, بٹ اگر کبھی آپ سروے کریں جو میرے کمرشلس میں لوگ آ رہے ہو تو اس میں بہت بڑا ٹریفک جو ہے نا ڈی ایچ ایس اٹھ کے یہاں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے ایک بیلنس طریقے سے ڈیولپ کیا ہے. میرے پاس کنٹرولز ہیں برانڈس کی پلیسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, تو اس سے آپ کی ہارمنی بلڈ اپ ہوتی ہے, اس سے آنے والے کے لیے فیچر کریٹ ہوتا ہے. بالکل. میں آپ کو فرینکلی I may be able to say it off on a very confident note کہ میرے جیسا جیسے میں نے باہر مال کے ماحول کریٹ کیا ہے, nothing is available like this in Lahore at least. بالکل, بہت خوبصورت ڈیزائن ہے ماشاءاللہ. اور ابھی ہم مال کے اندر ہی موجود ہیں اور میں پلاننگ کہ میں نے کچھ بائی کر کے یہاں سے نکلنا ہے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب, آپ نے ایکسپلین کیا. ویورس, اگر آپ لیک سٹی میں انتہائی پروفیٹیبل اور بہت خوبصورت لوکیشن کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا پلاٹ بائی کرنا چاہتے ہیں, یا جو بلڈنگز کمرشل یہ بنا کے دے رہے ہیں وہ بائی کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے نمبر جو ہیں اسکرین کے اوپر درج ہیں, آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سائٹ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ سائٹ وزٹ بھی آپ کے لیے ارینج کر کے دیں گے. تو یقینی طور پہ لیک سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتماد کیا اور کامیابی سمیٹی. کمرشلی بات کر رہا ہوں, اور اگر آپ بھی اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ 1-2 سالوں کے اندر جو چیزیں ہم نے ایکسپیرینس کی ہیں, لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہیں, وہ آپ بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے. میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ہے اپنی مارکیٹنگ کے ساتھ.